دوسرے حصے کو شروع کر دیے ہیں، دوسرے حصے کے دوسرے پارٹ کو شروع کر رہے ہیں۔ دوسرے حصے کے پہلے پارٹ میں قصیدہ پڑھے تھے، اب ہم جا رہے ہیں پڑھنے مثنوی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مثنوی کی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہے دو دو کے، مثنا و ثلاثہ و رباع، یہ آپ یاد رکھ لیجیے گا۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ مثنوی کی تعریف اور اس کا فن۔ تعریف: مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے دو دو کے یا دو کیا گیا وغیرہ۔ یا تو دو دو کے معنی ہے یا وہ چیز جس کو دو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مشہور عربی لغت المعجم الوسیط۔ المعجم الوسیط کے بارے سے تعلق سے کریں، عربی کے بہت جو ہے کہ عربی کی بہت مشہور لغت ہے، عربی کی بہت مشہور لغت ہے۔ اس کے تعلق سے دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ المثنوی من الشعر کا ما کان فیہ کل شطرین بقافیۃ واحدۃ۔ بہت اچھا جو ہے لکھا ہے، بہت اچھی تعریف کی ہے۔ چونکہ یہ لفظ عربی کا ہے اور یہ جو ہے عربی زبان و ادب سے اردو زبان و ادب کی طرف اس کا چلن ہوا ہے، یہ رائج ہوئی ہے یہ چیز، تو عربی زبان کی طرف سے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تعریف ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ المعجم الوسیط میں تعریف کرتے ہیں کہ المثنوی من الشعر ما کان فیہ کل شطرین بقافیۃ واحدۃ، یعنی ایک قافیہ، شرط لگا دیا ہے۔ اردو میں اس کا تعریف دیکھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ شعر جس کے دونوں مصرے ایک قافیہ میں ہوں۔ کیا تعریف کیا ہے؟ وہ شعر جس کے دونوں مصرے ایک قافیہ میں ہوں۔ فرہنگ آصفیہ، فرہنگ عامریہ، اس طرح کی جو کتاب ہیں لغت کی، یہ اردو زبان و ادب کے میں اس کو جو اہمیت حاصل ہے۔ دو تین لغت آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ عربی میں کیا دیا ہے؟ المعجم الوسیط۔ آپ عربی زبان پڑھے ہوں گے اگر تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح اردو زبان و ادب میں جو لغات ہیں اس میں فرہنگ آصفیہ کا مقام اولین لغات میں تو ضرور ہے، سب سے پہلے سب سے مضبوط میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تو ضرور کروں گا تمام مضبوط جو لغات ہیں ان میں سے تو ایک ضرور ہے، فرہنگ آصفیہ ہے یا فرہنگ عامریہ ہے، اس طرح کی جو لغات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا تعریف کرتے ہیں مثنا یا مثنوی کے؟ دیکھیے، کہنا ہے کہ مثنوی اس میں مؤنث منصوب بمثنا ہے، مثنا سے مثنوی، جس کے معنی دو کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہو، البتہ تمام اشعار ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا ساتھ میں۔ کیا کہا؟ پھر سمجھیے اس کو، کہ جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہو۔ مصرع چونکہ دو مصرے سے ایک شعر بنتا ہے تو دونوں مصرع ہم قافیہ ہوگا، یعنی یہ مکمل جو ایک شعر ہوگا تو ایک جو شعر بنتا ہے دو مصرے سے ان دونوں کا قافیہ ایک ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر اشعار کے قافیہ ایک ہوں، مختلف ہو سکتے ہیں، اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا کہ تمام اشعار ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں، کئی بحریں نہیں ہوں اس کے لیے۔ آگے آ جائیے، کریں مثنوی کے لیے حجز یعنی بحر حجز، بحر رمل، سریع، خفیف، متقارب اور متدارک وغیرہ ہیں۔ 7 بحریں عام طور پر کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن یہ بحر آپ یاد کر لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے، اس کو ہم دھیرے دھیرے سمجھیں گے کہ یہ بحریں کیا ہیں۔ تو یہ بحریں استعمال کی جاتی ہیں مثنوی کے لیے۔ کوئی بھی ایک بحر استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ یہ ہے یہ ہے،
اور ایک بنیادی شرط ہے، لیکن کتابوں میں اس کے خلاف پایا گیا ہے، آگے اس پر بات آئے گی، جیسے مثنوی گلزار نسیم ہے یا مثنوی سحر البیان ہے، اس پر بات ہوگی آگے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیانیہ صنف شاعری ہے جس میں عموماً فطری یا غیر فطری واقعات پر مبنی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان قصوں میں خیال مربوط ہوتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے اور قصہ بتدریج آگے بڑھتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے جیسے ہم افسانے میں اپنی بات رکھتے ہیں تو نثر کے انداز میں رکھتے ہیں، اسی قصے کو آپ جب ترتیب دیتے ہیں طوالت کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، بحر اور قافیہ کو دیکھتے ہوئے، تو اس کو ہم مثنوی کہتے ہیں، جو اس میں بھی جنگی حالات پیش کیے جاتے ہیں، واقعات پیش کیے جاتے ہیں، طویل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان قصوں میں خیال مربوط ہوتا ہے، چونکہ قصہ میں آپ جیسے مثال کے طور پر آپ نے شروع کیا ہے حیدرآباد کی بات اور ترنت پہنچ گئے پٹنہ، پٹنہ سے پہنچ گئے رانچی، رانچی سے پہنچ چلے گئے نیپال، نیپال سے چلے گئے دبئی، تو بات کی تو کوئی اور چھوڑ نہیں رہی ہے نا۔ کہا گیا بات کہاں سے شروع کی، آپ نے کہاں پہنچ گئے، اس لیے ایک شرط لگا دی کہ خیال مربوط ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں، نظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، غزل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قصیدہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یا مثنوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا کیا کہہ رہے ہیں، بالکل واضح ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں بات سے بات نکلتی ہے اور قصہ بتدریج، اچھی زبان ہے، اچھا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دھیرے دھیرے آگے بڑھنا، اس کو آپ بہت اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو کہیں گے بتدریج آگے بڑھا۔ بتدریج کا لفظ بہت اشعار میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں ہر طرح کے مضمون ادا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے مولانا حالی کا کہنا ہے کہ اردو شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں سب سے کارآمد صنف مثنوی ہے۔ یاد رکھیے گا جہاں جہاں میں نشان لگا رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو قول ہے، جو سوال پوچھتے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا کئی مرتبہ UGC نیٹ میں، سیٹ میں اور دیگر امتحان میں کہ اس کا یہ قول کس کا ہے، کس نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آ جائیے۔ دیکھیے جو غلطی مجھ سے ہونے والی تھی تسلیم بھائی نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے اجزاء ترکیب۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جلدی میں لکھ رہا تھا لیپ ٹاپ سے، لیپ ٹاپ سے مجھے ٹائپ نہیں ہو پاتا، بہت شکریہ اگر سن رہے ہیں تو۔ اس لیے مولانا حالی کا کہنا ہے کہ اردو شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں سب سے کرامت صنف کون سی ہے؟ مثنوی ہے۔ یہ ہم کو یاد کر لینا ہے، امتحان کے حساب سے ہم کو یاد کر لینا ہے کہ اردو اصناف شعر میں حالی نے کس صنف کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے؟ مثنوی کو۔ اس میں داخلی اور خارجی اعتبار سے بلند پایا شاعری کے تمام لوازمات پائے جاتے ہیں۔ قصیدہ میں کیا ہے؟ داخلی اور خارجی دونوں چیزیں۔ غزل میں کیا ہے؟ داخلی چیزیں، محبوب کے سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح قصیدے میں داخلی اور خارجی دونوں چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو محسوس کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا، اسی طرح مثنوی میں بھی دونوں چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں داخلی۔ داخلی کہتے ہیں اندرونی چیز جو آپ احساس سے بیان کر سکتے ہیں، اور خارجی کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیے، غزل کا شعر کم وقت میں بھی کہا جا سکتا ہے، مگر مثنوی کہنے کے لیے مثنوی نگار کو کئی چیزوں کے پیش نظر رکھنا چاہیے یا پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ مثلا قلم اٹھانے سے پہلے ذہن میں مثنوی کا خاکہ مرتب کرنا۔ غزل کا معاملہ کیا ہے کہ دو شعر بھی بول دیں گے غزل کا کام بن جائے گا، لیکن مثنوی کا ایسا نہیں ہے۔ غزل کا جو ہر شعر ہے نا، معنوی اعتبار سے ربط نہیں پایا جاتا، اس میں شرط نہیں ہے، پایا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ربط شرط نہیں ہے غزل میں۔ یہی اس کے برخلاف نظم میں ہے۔ نظم میں کیا ہے کہ معنوی اعتبار سے ہر شعر ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، اسی طرح مثنوی میں بھی ہر شعر ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ آ جائیے آگے۔ ہاں، یہاں کہا گیا مثلا قلم اٹھانے سے پہلے ذہن میں مثنوی کا خاکہ مرتب کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ اسے تکمیل کو پہنچانا، واقعات کی ترتیب و تعمیر ایسی کرنا کہ قصہ مربوط رہے، اور زبان ایسی استعمال کرنا جو پڑھنے والے کے لیے پیچیدگی اور الجھاؤ کا باعث نہ بنے۔ یعنی آسان زبان میں لکھنا، یہ بھی کہا گیا ہے، بلکہ واقعات پر اس کی توجہ اور دلچسپی برقرار رہے۔ کیونکہ دیکھیے ایک فرق یہاں سمجھیے کہ قصیدے کی زبان میں اور مثنوی کی زبان میں کیا فرق ہے دونوں میں۔ قصیدے کی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے مشکل ہے، ادق ہے،
بوجھل الفاظ ہوتے ہیں، بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثنوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی زبان آسان ہونی چاہیے، سہل انداز میں لکھا جائے تو کہ پڑھا جائے، دونوں میں فرق ہے۔ بھائی قصیدہ لکھا جاتا ہے، قصیدہ لکھتے ہیں اس لیے تاکہ جو ہے کہ انعام پائے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اگر کہیں گے نہیں یہ غلط ہے تو ہم کو بتائیے ابھی کیوں قصیدہ ختم ہو گیا؟ نہ رجواڑا رہا، نہ بادشاہت رہی، نہ حکومت رہی۔ حکومت وہ اس طریقے سے حکومت بادشاہت والی ختم ہو گئی، انعام دے گا کون کس کو؟ اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ جب اپنے تعلق سے تعریف سنتا ہے تو بہت اچھا گمان کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ہے، جب کسی کے تعلق سے صحیح بولنے کا وقت آتا ہے تو انسان بولتا نہیں ہے، چپ ہو جاتا ہے، میں نہیں بولوں۔ کیوں نہیں بولو گے بھائی؟ اتنا انصافی ہے نا۔ اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی کرو، آپ اتنا کرنا چاہیے۔ تو قصیدے کے زبان میں کیا ہوتا ہے؟ مشکل اور ادق۔ لیکن مثنوی میں کیا ہے؟ واقعات کا تسلسل، واقعات اور قصہ کھانی کے لیے تو آسان لفظ ہے نا، اور ہم اپنی بات کسی سے کہنا چاہ رہے ہیں اور اتنے مشکل الفاظ میں کرے گا، سامنے والا سن ہی نہیں رہا ہے، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آ جائیے آگے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مثنوی میں کچھ ایسے اشعار پائے جائیں جن کی دلکشی قاری کو اپنی جانب کھینچ لے تو اسے مثنوی کا عیب تصور کرنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے، یہ کہتے ہیں مثنوی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کیا کہا پھر سنیے، اگر مثنوی میں کچھ اشعار ایسے پائے جائیں جن کی دلکشی قاری کو اپنی جانب کھینچ لے تو اسے مثنوی کا عیب تصور کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس میں رزم اور بزم، اخلاق و فلسفہ اور عشقیہ قصے، غرض ہر طرح کے موضوعات منظوم انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس میں جنگی حالات بیان کر سکتے ہیں، یا صرف رزمیہ بیان سکتے ہیں، صرف بزمیہ بیان کر سکتے ہیں، عیشیہ جو نشاطیہ بہاریہ بیان کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے موضوعات آپ چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں، جس طرح قصیدے میں تھے۔ مثنوی میں غزل کی طرح رمزیاتی و کنایاتی انداز بیان نہیں اپنایا جاتا، بلکہ توضیحی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ غزل میں ایک خاص وصف یہ ہے کہ آپ براہ راست نام لے کر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، عیب ہے یہ۔ آپ دیکھ لیجیے اپنے دوستوں میں، چاہے کسی اپنے استاد سے معلوم کیجیے گا، کوئی بھی غزل گو شاعر اپنی محبوبہ کا نام نہیں ظاہر کیا صاف لفظوں میں، کہنا اسی کو چاہتا ہے، اسی لیے عام طور پر اس میں کہہ دیتے ہیں عشق مجازی ہے، اس کے حقیقی ہے، عام طور پر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بات واضح نہیں ہوتی ہے، پیچیدگی کے ساتھ اس میں جو ہے کہ رمز و کنایے کے ساتھ بات کہی جاتی ہے۔ غزل میں اس چیز کو عیب مانا جاتا ہے کہ بالکل آپ دو چار کی طرح بات کہہ دیں، لیکن مثنوی میں کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، مثنوی میں توضیحی انداز ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، توضیح اسی کو کہتے ہیں، واضح کر دینا، صاف کرنا۔ اور واقعات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ واقعات آسانی کے ساتھ قاری کے ذہن نشی ہو جائیں۔ مثنوی میں چونکہ ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر سے سمجھ لیجیے، یہاں ایک شعر کا دونوں قافیہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ تو ہوتا ہے، لیکن ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، اور ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس لیے مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثلاً دیکھیے، کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ، بہت حشمت و جاہو و مالو منال، بہت فوج سے اپنی فرخندہ حال، کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج، خطا و ختن سے وہ لیتا خراج۔ بتائیے کس مثنوی سے لیا گیا یہ یہ بہت مرتبہ آیا ہوا ہے، یہ اشعار کس مثنوی سے ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ کس مثنوی سے یہ لیا گیا ہے؟ کسی کو بھی معلوم ہے؟ چلیے میں آپشن دیتا ہوں، گلزار نسیم یا مثنوی سحر البیان، اس میں سے کسی کوئی ایک؟ سحر البیان۔ سحر البیان؟ تو دیکھیے سحر البیان آپ کہہ رہے ہیں، گلزار نسیم۔ ملک ختن کا ذکر کس میں آیا ہے؟ ملک ختن کا ذکر کس میں آیا بتائیے؟ دیکھیے ملک ختن کا ذکر آ رہا ہے نا، اسے پکڑ سکتے ہو آپ۔ خطاؤ ختن سے و لیتا خراج، اور یہ تو آیا ہوا ہے، اقتباس میں بھی آیا ہوا ہے، UGC نیٹ میں اقتباس میں بھی آیا ہوا ہے، شاید اسی مرتبہ، اس سے پہلے مرتبہ میں آیا ہوا یہ۔
تو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے، پڑھنے سے پہلے آپ میں سے کسی ایک کو ریڈنگ کرنا ہوگا۔ کون کرے گا آپ میں سے؟ کون کرے گا آپ میں سے؟ سہل البیان، ملک ختم کا ذکر کس میں آیا دیکھ لیجئے، میں پھر بتا رہا ہوں، میں بول بھی دیا ہوں، میں نے فیصلہ نہیں کیا، ملک ختم کا ذکر کس میں آیا؟ سہل البیان میں یا گلزار نسیم میں؟ جلدی بتائیے، کمنٹ کیجئے، دیکھ لیجئے، دیکھ کے بتائیے سہل البیان کا ذکر کس میں آیا ہے؟ سہل البیان کا رکھا ہے، ملک ختم کا ذکر کس میں آیا ہے؟ کوئی بتا ہی نہیں رہا آپ میں سے۔ کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج، خطاؤ ختن سے ولیتا خراج۔ سہل البیان کا نہیں، سہل البیان کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ یہ آپ بتائیے کہ خطا اور ختن کا خراج، ملک ختن کا ذکر کس میں آیا ہے؟ جس میں آیا ہے اسی کا ہے، یہ آپ کھوجیے، یہ کام لے لیجیے ہماری طرف سے۔ باغ و بہار کا ہے سر، یہ باغ و بہار کا ہے، مثنوی باغ و بہار میں یہ مثنوی ہے۔ حشمت پروین، آپ بتائیے کہ یہ باغ و بہار کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا تو نہیں ہے، باغ و بہار تو مثنوی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ داستان ہے نا۔ چلیے آپ اس کو ایک آدمی پڑھیے، کون پڑھے گا؟ آپ کو معلوم ہے نا اجزاء ترکیبی، اب اجزاء ترکیبی بات کریں۔ یہ سوال آپ کیوں جواب دے رہے ہو؟ گلزار نسیم کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، یہ بتاؤ کس کا ہے؟ ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کو کھوجو آپ لوگ، چلو کام دے دیا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، آپ ملک ختن اشارہ دے دیا تاکہ آپ کو کہیں دقت پریشانی ہو تو اس سے آپ سمجھ لو، تو آپ لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ یہ ملک ختن کا ذکر ہے نا، آپ کے پاس گائیڈ بھی اگر ہوگی تو اس میں بھی آپ دیکھ لو گے۔ اب دیکھ کے بتاؤ کہاں سے ہے، جس میں ہے اسی کا ہے یہ۔ سہر البیان کا ہے، چلیے سہر البیان کا۔ چلیے پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی یہاں سے جی سر۔ پڑھیے، اجزائے ترکیبی اچھے سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ مثنوی، جی اجزائے ترکیبی مثنوی بیانیہ صنف شاعری ہے۔ اس میں مربوط و مسلسل انداز میں کسی قصہ یا واقعہ کا بیان ہوتا ہے۔ اس قصے یا واقعے کو آگے بڑھانے کے لیے کرداروں کو واضح کیا جاتا ہے۔ قصے یا واقعات کو ربط و تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کا نام پلاٹ ہے۔ ایک مربوط پلاٹ اچھی مثنوی کا ضامن ہوتا ہے۔ مثنوی میں کرداروں کے جذبات بھی بیان ہوتے ہیں اور تہذیب و معاشرت کی بھی عکاسی ہوتی ہے، اس لیے مثنوی میں زبان اور انداز بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پلاٹ کردار نگاری، واقعہ نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری اور اسلوب بیان، یہ سب مثنوی کے اجزائے ترکیبی کہلاتے ہیں۔ قدیم مثنویوں میں داستان کی طرح مافوق الفطری قصے، عشق و محبت کی داستانیں، جنگ اور مہم جوئی کے اطمینان سے، واقعات قلمبند کیے جاتے تھے۔ کچھ مثنویاں نصیحت آموز واقعات سے پر ہوتی تھیں، اس لیے قدیم مثنویوں میں 8-9 اجزائے ترکیبی ہوا کرتے تھے۔ اس تعلق سے ڈاکٹر گیان چند جین رقم تراز ہیں۔ قدیم رنگ کی تو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ یہ سب بات اوپر ہو چکی ہے، جو ابھی میں سے پڑھوایا ہوں، یہ تمہیدی باتیں جو یہاں سے یہاں تک ہوئی ابھی، یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ مثنوی میں کیا ہے، مربوط اور مسلسل انداز میں کسی بات کو کہی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کسی واقعے کو اور قصے کو، یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ کریں قدیم مثنویوں میں داستان کی طرح مافوق الفطری قصے، عشق و محبت کی داستانیں، جنگ اور مہم جوئی کے واقعات قلم بند کیے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے۔ اور آپ بچپن میں ہوں گے تو بہت سارے لوگ یہی سمجھ لیجئے کہ فطری غیر فطری بات کہ جلدی سو جا ورنہ تم کو سیار کاٹ لے گا، اور رنگ برنگ کی باتیں بولتے تھے، قصہ سناتے تھے نا قصہ۔ یہ بھی تو غیر فطری ہے نا، جب ہم اپنے بچوں کو سلاتے ہیں۔ اب تو تہذیب ہی ختم ہوگی، موبائل کا زمانہ آ گیا۔ تھوڑا بہت مجھے خود یاد ہے، آج سے 15 سال پہلے جب امی سلاتی تھیں، سو جا ورنہ تم کو یہ کاٹ لے گا، وہ کاٹ لے گا، حقیقت میں کاٹتا ہے؟ کچھ نہیں کاٹتا ہے۔ جب قصہ سناتے تھے
تو ما فوق الفطری چیز ہے نا. ما فوق الفطرہ کا مطلب وہ چیز جو عام زندگی میں نہیں ہے. وہ چیز ہمارے روزمرہ ایام میں اس چیز کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن بول رہے ہیں ایسا ایسا ہے, ایسی چیزیں ہیں. یعنی حقیقت سے واسطہ نہ ہو نا سر. ہاں, تو ما فوق الفطرت یعنی فطرت سے اوپر کی چیز جس کو روزمرہ کے ایام میں آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں یا ہمارے استعمال میں نہیں ہے, اور جگہ انسانی زندگی میں نہیں ہے, کہہ لیجیے دوسرے لفظ میں انسانی زندگی میں نہیں ہے لیکن استعمال کرتے ہیں, بولتے ہیں. اسی طرح عشق و محبت کی باتیں آپ پڑھیں گے جو کتب مشتری ہے, اور یا قدم راؤ پدم راؤ ہے, ناگ تھا ناگنی تھی, ایسا ہوا ویسا ہوا. کیا ہے؟ ایک قصہ ہے, ایک قصہ ہی تو ہے. کیا لیلا مجنون کا ایک قصہ لے لیجیے, بہت مشہور ہے, بہت لوگ کہتے ہیں فرضی ہے. اسی طرح نارکلی کا قصہ لے, بہت لوگ کہتے ہیں فرضی ہے, ابھی تحقیق سے ثابت نہیں ہوئی بات لیکن چل رہا ہے. چونکہ یہ بھی ایک فن ہے نا کہ اگر آپ سامعین کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اب بات کو پورے تسلسل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کیسے آگے بڑھا رہے ہیں, لڑیوں میں پرو کر کیسے آگے بڑھا رہے ہیں. ہر آدمی کو نہیں آتا یہ بہت بہت بڑا فن ہے کہ اپنی بات, جیسے مثال تمہیدی بات, کہیں کہیں دیکھتے ہوں گے آپ جلسے میں کیا ہوتا ہے کہ ارے مہمان میں لیٹ ہے تو کچھ کام کرایا جائے. کیا کرایا جائے؟ ہاں چلو بھائی کچھ شروع ہو جائیے. اتفاق سے کل ایک پروگرام میں گیا تھا شام میں, جو کلاس بھی نہیں ہو پائی تھی, اس میں جو مہمان خطیب تھے تو لیٹ ہو رہے تھے, تو کیا کیا جائے, محفل ٹوٹ رہی ہے, کچھ شروع ہو جائے. ایک فن ہے یہ, اپنی بات کو کیسے طوالت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اور اسی کے برخلاف یہ بھی فن ہے کہ اپنی طویل گفتگو کو اختصار کے ساتھ کیسے پیش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا فن ہے جو ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا. یہ مثنوی میں پائے جاتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ مثنوی کی اجزاء ترکیبی کتنے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ 8 9. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 9 ہی ہو یا 8 ہی ہو, لیکن عام طور پر 8 اور 9 دونوں پلر ملا کر, دونوں عناصر ملا کر, یا تو 8 عناصر کا بھی کوئی استعمال کرتے ہیں, کوئی 9 لگا کر اس کو استعمال کرتے ہیں, سو بناتے ہیں, اس قصے کو بنتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر گیان چند جین رقم ترازیں کیا لکھتے ہیں, چلیے دیکھتے ہیں. کریں گے قدیم رنگ کی مثنوی میں کئی جز ہوتے ہیں لیکن اس کی سختی کے ساتھ پابندی نہیں کی جاتی, بلکہ شاعر حسب مرضی اس میں ترمیم کر لیتا ہے. نظم کی ابتدا حمد اور نعت سے ہوتی ہے. شیعہ حضرات منقبت حضرت علی اور مدح ائمہ بھی لکھتے ہیں. اب یہیں ایک چیز بڑھ گئی, چونکہ غیر شیعہ وہ نہیں لکھیں گے اس کو. مذہبی بزرگوں کی مدح نہیں ہوتا, لفظ ہوتا مدح و توصیف کے بعد شاعر کے مربی کی مبالغہ آمیز تعریف ہوتی ہے. شاعر کے مربی کا مطلب کیا ہوتا ہے, شاعر کے جو سرپرست ہوتے ہیں. جیسے میں پروگرام کراتا ہوں, اپنے سرپرست کا تعارف پیش کرتا ہوں, ان کو عزت دیتا ہوں, آپ بھی دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے. یہ مربی بادشاہ, نواب, وزیر سے لے کر کوئی معمولی رئیس تک ہو سکتا ہے, استاد بھی ہو سکتا ہے. باشعرا تعریف سخن یا تعریف خامہ یا مناجات عاشقانہ بھی تحریر کرتے ہیں. مناجات کہتے ہیں خدا سے بات کرنے کو. کبھی آپ اکیلے میں ہوتے ہو تو سوچتے ہو زندگی کے بارے میں, کچھ اپنی بات سوچتے ہو, بالکل انسان سے نہیں سوچ کر کے, اکیلا, بالکل اکیلا پن ہو, سوچ رہے ہو, جس کو کہتے ہیں مناجات. مناجات کا مطلب ہوتا ہے خدا سے بات کرنے کا, تنہائی میں بات کرنا. ناجا یناجی مناجات, ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. مناجات ایک قسم کی تعریفی ہے, حمد ہے, اپنی بات کہی جاتی اس میں, لیکن یہ نہایت شاذ ہے. کہہ رہے ہیں شاذ کہتے ہیں الشاذ کالمعدوم والمعدوم لا اعتبار له. ایک قاعدہ ہے, بہت مشہور ہے, کہ شاذ جو چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اس کی بہت اہم مثال ہے, جیسے آج ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جن کی تعداد بالکل مختصر, اس کی کیا اہمیت آپ کو معلوم ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں زندگی میں, اس دنیا میں. اگر ہے تو بتائیے, آپ لوگ بول سکتے ہو. جن کی تعداد کم ہے یا جو طاقت میں کم ہے, ان کی کوئی اہمیت ہے تو کوئی بتائیے آپ میں سے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے, آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اگر جو کم لوگ ہیں, جو تعداد میں کم ہیں, یا طاقت میں کم ہیں, یا علم میں کم ہیں, یا صلاحیت میں کم ہے, تو اس کی کوئی اہمیت ہے تو بتائیے آپ ہم کو. مجھے نہیں لگتا کوئی اہمیت ہے. اور حقیقت بھی آپ دیکھ لیجیے ہندوستان کی صورتحال کو.
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے، یہ جو چیز لکھنے کے طریقہ کار ہے نا یہ شاذ ہے، یعنی بہت کم، شاذ و نادر کوئی لکھتا ہے۔ مدحت ترازی کے بعد تالیف یا وجہ تصنیف کا جز ہوتا ہے۔ مدحت ترازی مطلب تعریف کے بعد، حمد کے بعد کیا کہتے ہیں، وجہ تصنیف کی یہ کتاب کیوں لکھی گئی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے مصنف اور مثنوی کے ماخذ کے متعلق بیش بہا معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کیوں لکھے، کیا وجہ رہی، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اصل داستان شروع ہوتی ہے۔ بعض شعراء اس مقام پر ساقی نامہ لکھ دیتے ہیں۔ مثنوی کے آخر میں چند اشعار کا خاتمہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنی عرق ریزی کی داد چاہتا ہے یا خود ہی اپنی تعریف کر کے جی بہلا لیتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے محنت جو کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ دو لفظ بولے کوئی، کون نہیں چاہتا ہے؟ یا آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ محنت کرتے ہو تو آپ کے بارے میں دو لفظ کوئی کہے؟ اس کو کہتے ہیں عرق ریزی۔ عرق ریزی کہتے ہیں اپنی محنت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے۔ عرق کہتے ہیں پسینہ کو، اور ریزی مطلب نچالنا، عرق ریزی پسینہ یعنی محنت، اس سے استعارہ کرتے ہیں محنت۔ عرق ریزی کی داد چاہتا ہے، اپنی محنت کی جو ہے کہ بدل چاہتا ہے، یا خود ہی اپنی تعریف کر کے جی بہلا لیتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ یا بارگاہ ازدی میں استدفاعی ہفت خواہ کے انجام ہونے پر تشکر پیش کرتا ہے، یا پھر وہی آفاقی دل خوش کن تمنا کہ جس طرح اشخاص مثنوی کے دن پھرے ہیں ہمارے تمہارے بھی دن پھرے، کہتے ہیں تمہارا دن پھر جائے، کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے دن پھیر دیں، خدا تمہارے دن، مطلب تمہیں بھی اچھے دن نصیب ہوں، تمہارے اوپر ستنگ دستی دور ہو جائے، یہ گیان چند جین نے لکھا۔ اب سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ کو جاننا ہے کہ اردو مثنوی شمالی ہند میں، یہ کتاب آپ لکھ لیجیے فوراً اپنی کاپی میں، ڈائری میں، اردو مثنوی شمالی ہند میں لکھ لیجیے فوراً، اس کے بعد فوراً لکھ لیجیے گیان چند جین، یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ آگے چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ کریں ڈاکٹر گیان چند جین کے مطابق قدیم رنگ کی مثنوی کے اجزائے ترکیبی، ہاں دیکھیے جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی، کسی نے کہا تھا، اس کو شکریہ ادا کر دوں کہ مثنوی کی میں نے کیا لکھ دیا تھا، اس کی اجزاء مثنوی کے اجزاء اور اس کے اجزائے ترکیبی، گڈ، بہت شکریہ، اس کے اجزائے ترکیبی ہونا چاہیے، لیکن لیپ ٹاپ سے میں نا دل میں بہت ہرد ہو رہا تھا، جلدی سے ٹائپ کر کے بھیج دیا، میری غلطی تھی، اس کی اجزائے ترکیبی جو میں نے بھیجا وہ غلط ہے، کی لکھ دیا میں نے، وہ کے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے کوئی بھی اگر غلطی کی اصلاح کرے ماننا چاہیے۔ چلیے کیا چیزیں ہیں، دیکھیے حمد، نعت، منقبت، یہ سب جانتے ہیں آپ، مربی کی تعریف، تعریف سخن یا تعریف خامہ یا مناجات عاشقانہ، سبب تالیف یا وجہ تالیف، ساقی نامہ، اور کہتے ہیں کہ اصل قصہ داستان، خاتمہ۔ اس مقام پر شاید داد سخن چاہتا ہے یا بذات خود اپنی تعریف کرتا ہے۔ اس میں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کو بتائیے، کمنٹ کیجیے، کون نمبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر بتائیے ہم کو، بتائیے کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو۔ سر مثنوی کے اکارڈنگ ساقی نامہ کی کیا تعریف ہوگی؟ جی تعریف، خامہ، مربی کا مطلب ہوتا ہے، جو میں پوسٹ کیا ہوں گا شاید آج وہاں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، میرے مرشد و میرے مربی، استاد کو کہتے ہیں مربی۔ ساقی نامہ کہتے ہیں جس میں فلسفے کی بیان ہو، قدرتی مناظر ہو، یا اس طرح شراب، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، اور اس کا اوریجنل معنی اگر لیں گے آپ تو پانی پلانے والے کو، سقا یسقی، پلانا، سیراب کرنا، تو اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، کھانے پینے کا تھوڑا ذکر جو ہوتا ہے نا، شراب اور آپ سے، اصل میں دیکھیے شراب سے حقیقی خوشی شراب سے تو نہیں آتی ہے، لیکن شراب کباب ایسے طرح جو ہے کہ فطرت کے مناظر، زندگی کے فلسفے جب ہم آپس میں دوستوں میں بیان کرتے ہیں نا تو ایک خوشی سی محسوس ہوتی، اسی کو یہاں ہے ساقی نامہ، یعنی فلسفے کو بیان، زندگی کے فلسفے کا بیان۔ اور کیا پوچھا تھا آپ لوگوں نے، اور کسی نے کچھ پوچھا تھا؟
مربی استاد. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ سمجھ میں آ گیا سب؟ ہم خدا کی تعریف، نعت رسول کی تعریف، منقبت کہتے ہیں جس میں بڑے صحابہ کی تعریف، ائمہ کی تعریف، مربی استاد، تعریف سخن کہتے ہیں گفتگو کو، تعریف خامہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ خامہ کس کو؟ جی قلم کو. گڈ، بہت اچھا. کس نے بتایا؟ تسنیم. تسنیم. گڈ، بہت اچھا. خامہ مطلب؟ خامہ کا لفظ آیا تھا کب پچھلی کلاس میں؟ سریر والا لفظ میں آیا تھا کیا؟ قصیدہ والا میں؟ ذوق والے میں. ذوق والا. گڈ، دیکھیے بہت اچھا. تو خامہ ہو گیا. اب کوئی ملا باقی رہتا پوچھ لیجئے گا. چلیے 6 نمبر ماما نے کیا بولی سر؟ قلم. خامہ کہاں گیا؟ سنا کیجئے ایک مرتبہ آپ لوگ. ہر کوئی نہیں بولے گا مائک کھول کے، تو کلاس خراب ہو جائے گا. کہاں ہو گیا؟ تعریف خامہ. قلم بتایا. اور کیا کسی نے پوچھا ہے؟ اب یہاں دیکھیے، پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں. کریں کہ قدیم مثنویاں بہت حد تک. چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے پہلے، دوسرا کوئی جو نہیں پڑھے وہ پڑھیے، پڑھنا سیکھیے. ہم پڑھیں گے، آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے. میرا فائدہ ہوگا بھائی، جو میں کامل مکمل نہیں ہوں، میں خود آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں. سیکھنے کا مرحلہ ایسا ہی ہے، علم کا بھی مرحلہ ایسا ہی ہے کہ انسان زندگی بھر سیکھتا ہے. چلیے میں پڑھتا ہوں. دیکھیے، قدیم مثنویاں بہت حد تک ان اجزاء کی پابند ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مثنویوں میں اس کی پابندی کی گئی ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے. جدید مثنویوں کا رنگ جداگانہ ہے، کیونکہ جدید مثنویوں کا انحصار صرف قصہ گوئی پہ نہ رہ کر معاشرتی، تہذیبی اور سیاسی مسائل کی عکاسی پر بھی ہے. ٹھیک ہے، جدید مثنویوں کے مطالعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں قدیم رنگ کے ساتھ بلند آہنگی، دلی جذبات اور ملکی رسمیں مطلب ہر ملک کے الگ الگ رسمیں ہیں. ملکی رسمیں، خوشی و غم کی نمائندگی اور مذہبی و ملی عقیدت، یہ تمام چیزیں صاف صاف نظر آتی ہیں. قدیم و جدید کی بحث سے قطع نظر مثنوی کے نمایاں اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار نگاری، واقعہ نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، اصل قصہ اور اسلوب بیان اہم ہیں. کیا بتایا؟ پلاٹ، کردار نگاری، واقعہ نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، اصل قصہ اور اسلوب بیان. اس کو ذہن میں رکھیے آپ لوگ، اور اوپر والا بھی ذہن میں رکھیے. پڑھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھیے. چلیے پڑھیے گا کوئی آپ میں سے، کوئی بھی پڑھیے. یہاں سے قرأت کیجیے. پڑھو کیا؟ پلاٹ سے پڑھیے. مثنوی میں پلاٹ کی بڑی اہمیت ہے. پلاٹ جتنا مربوط ہوگا مثنوی اتنی ہی کامیاب ہوگی. یعنی واقعات کو ربط و تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے. واقعات کے بیان میں کہیں بھی بے ربطی یا بے ترتیبی مثنوی میں نقص پیدا کر دیتی ہے. اس لیے واقعات کے تسلسل کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور یہی چیز کہانی میں دلچسپی برقرار رکھنے کا باعث ہوتی ہے. شبلی نعمانی کے بقول حسن ترتیب ہی اصل شے ہے جس پر مثنوی کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے. اور اگر واقعات کا دور و بست صحیح نہیں ہو یا اس میں لوچ ہو تو یہ مثنوی کی بڑی خامی ہے. یہاں حسن ترتیب سے مراد واقعات کے مابین منطقی ربط و تسلسل اور ربط کلام ہے. بہت صحیح. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک سوال ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ بتائیے کس کا قول ہے کہ مثنوی میں حسن ترتیب ہی اصل شے ہے؟ یا اس سوال کو اس طرح پوچھ لیا جائے کہ کس نے مثنوی کی اصل جو ہے حسن ترتیب قرار دیا، یا مثنوی کی جان جو ہے کہ حسن ترتیب قرار دیا. کسی طرح سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بتائیے سب لوگ، بتائیے. یہ اگر ہم سے پوچھ لیا جائے امتحان میں یہ کس ادیب کا قول ہے کہ مثنوی میں اصل چیز حسن ترتیب ہے؟ مولوی عبدالحق، حسرت موہانی، شبلی نعمانی، امداد امام اثر،
بتائیے، کمنٹ کیجیے. آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ سن رہے ہیں، ابھی بھول جائیں گے ایک گھنٹہ بعد. مائک بند کیجیے، کمنٹ کیجیے. یہاں لکھا تھا نا، ابھی بھول گئے. شبلی نعمانی کے بقول. اچھا، حسن ترتیب سے کیا مطلب ہے؟ کریں کہ حسن ترتیب سے مراد واقعات کے مابین منطقی ربط و تسلسل اور ربط کلام ہے. یعنی آپس میں ملنا چاہیے. بولا نا کہ اپنے کام شروع کیا ہے بہار سے اور گھومتے گھومتے حیدرآباد چلے گئے، اس کے بعد چلے گئے ممبئی، راجستھان، کہاں چلے گئے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. رابطے کے ساتھ مل جل کر، یعنی ایک دوسرے سے ملا ہونا چاہیے. چلیے اب کردار نگاری پر آ جائیے. کوئی پڑھیے آپ میں سے، دوسرا کوئی جو پڑھے وہ نہیں پڑھنا ہے، ان کو نہیں پڑھنا ہے. چلیے جلدی پڑھیے تاکہ آج ختم ہو جائیے. کردار نگاری ہوں مصنوی بیانیہ شاعری ہے. اس میں کہانی بیان ہوتی ہے اور کہانی مختلف طرح کے کرداروں کا مجموعہ ہوتی ہے. یہ کردار مختلف عمر اور پیشوں سے تعلق رکھتی ہے. ہر ایک کردار کی اپنی صورت، شخصیت، اس کا جداگانہ انداز، رہن سہن اور انداز تکلم ہوتا ہے. مصنوی نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ جس کردار کا بیان کریں اس کی تمام امتیازی خصوصیات کو قائم رکھے. یہ وصف مصنوی نگار کو کامیاب اور مصنوی کو پر لطف بناتا ہے. اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں، پلاٹ کے علاوہ کردار نگاری پر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. خاص کرداروں کو امتیازی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے. ایک کردار کا لب و لہجہ، طرز فکر و عمل، انداز قد دوسرے کردار سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں یہی ہوتا ہے. مصنوی میں وہی کردار جاذب نظر اور مورد توجہ ہوتے ہیں، جن میں کوئی وصف مثلاً شوخی، ذکاوت و فطانت، وفاداری، انسانی ہمدردی، اشار، رحم، بغض، کینہ، بے وفائی وغیرہ شدت سے ہو. اردو مصنوی شمالی ہند میں گیان چند جین. اب دیکھیے پھر یہاں گیان چند جین کے، رک جائیے، یہاں پھر ایک حوالہ دے رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش. کردار نگاری کیا چیز ہوتی ہے اس کو پھر سمجھ لیجئے، اور آگے تو ابھی آپ کو اور سمجھنا ہے. مصنوی میں بھی سمجھنا ہوگا، جو ہے کہ ناول میں، اور جو ہے کہ افسانے میں بھی. یہاں سمجھ لیجیے تاکہ وہاں آسانی ہوگی. کردار، ظاہر سی بات، ہم کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی زبانی اس بات کو کہلواتے ہیں. بھائی زبان سے ادائیگی تو ضروری ہے، ورنہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس زبان کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں، اسی کو سمجھانے کی کوشش کریں. آئیے سیدھے گیان چند جین کی بات کو ہم پڑھتے ہیں. کریں پلاٹ کے علاوہ کردار نگاری پر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. خاص کرداروں کو امتیازی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کسی بھی افسانہ کو لے لیجئے، یا ایک افسانے پر جو پچھلا پروگرام ہم نے کرایا تھا، کون سا افسانہ تھا؟ بڑے گھر کی بیٹی. اس میں دیکھیے جو بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، وہ اپنے طرف سے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اور اس کی جو اہلیہ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس کا چھوٹا بھائی ہے، ایک رویہ دکھایا گیا ہے کہ بڑا بھائی حقیقی زندگی میں کس طرح پیش آتا ہے. جو گھر کی بھابھی ہوتی ہیں، جو ماں سمان ہوتی ہیں، ماں کے برابر ہوتی ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اسی چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ خاص کردار کو امتیازی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے. اگر ہر آدمی تقریر کرنے لگے تو سنے گا کون؟ ہر آدمی مولانا ابوالکلام آزاد بن جائے تو پھر ان کو پڑھے گا کون؟ تو زندگی ایسی چل رہی ہے نا. کوئی بہت طاقتور ہے، کوئی بہت کمزور ہے، کوئی متوسط طبقہ سے ہے، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی کند ذہن ہے، تب چل رہا ہے نا. تو ہر کردار جو ہوگا کہانی میں اس کی صلاحیتیں الگ ہوں گی مختلف طریقے کار سے. اسی طرح آپ کوئی بھی افسانہ لے لیجیے، کوئی ناول لے لیجیے، جو کردار ہوتے ہیں الگ الگ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، الگ الگ ڈراموں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، کہلوایا جاتا ہے. ایک کردار کا لب و لہجہ، طرز فکر و عمل، انداز قد دوسرے کردار سے مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں یہی ہوتا ہے. خوب اچھے سمجھ لیجیے کردار نگاری کیا ہے، چونکہ کتابوں میں بھی اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے.
मसनवी में वही किरदार जाजिब नज़र और मोरिद या मौरिद पढ़ सकते हैं, मौरिद तवज्जो या मुरीद तवज्जो होते हैं, जिनमें कोई वस्फ सिर्फ मसनवी में ही नहीं, दीगर ड्रामे में भी, अब अपनी ज़िंदगी में भी। अब तो एक से एक ड्रामा हो रहा है शॉर्ट वीडियो में। कोई एक तो आवाज़ निकाल कर कितने लोगों को कई चीज़ों से टकरा देता है, दीवार टकरा देता है, पानी में गिरा देता है, वो भी तो एक ड्रामा है। आज ही शायद एक देख रहा था मैं, एक तो शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें देखा कि एक अपने दोस्त को जंगल में ले गया, बोला कि ये लकीर खींचने के बाद कि इसको टरप जाएंगे आप, पार कर जाएंगे तो आपको नौकरी लग जाएगी। 2-3 पार किया, चौथे में गड्ढा बनाकर ऊपर से धूल रख दिया था, पता नहीं चल रहा था गड्ढा है, जैसे पार किया कूद गया उसमें। तो उस किरदार में क्या मज़ा आया, उसकी हरकत। इसी तरह हम पढ़ते हैं, जो अदब पढ़ते हैं उसी में तो इसी तरह होता है ना। जिस नाम को हम किरदार पढ़ते वो हकीकत ज़िंदगी में कहाँ है वो नाम, बताइए, नहीं है, लेकिन समाज को दिखाया जाता है। इसी के लिए कह रहे हैं जिनमें कोई वस्फ हो, मसलन शौक़ी हो, ज़कावत व फतानत हो, वफादारी हो, इंसानी हमदर्दी हो, इसार। इसार का माना कोई बताएगा आप में से? इसार का माना कोई बता दे आप में से जिसको मालूम? कुर्बानी। आसान लफ्ज़ है। क्या कुर्बानी? कुर्बानी तो एक लफ्ज़ है ना उसके लिए, कुर्बानी के लिए एक लफ्ज़ हमारे पास है पहले से। अगर कुर्बानी ही माना है तो फिर इसार का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तो फजूल हो गया ना। आप है तो कोई बताए इसार का माना? मददगार नहीं, बताइए सही माना बताइए। हाँ, नहीं जानते कोई भी? इसार के माना होता है, मिसाल को चलिए हम लोग खाना खाने गए होटल में, ठीक है, समझा रहे हैं आपको। आमतौर से हैदराबाद का हकीकी मिसाल देते हैं आपको। हमारे यहाँ खाना है मंदी, आप लोग जानते हैं उसको, इस खाना को, इस डिश को। अब तो हर जगह मिलती है ये चीज़ें, अब कोई मसला नहीं है कि हैदराबाद में ही वो चीज़ें मिलेंगी, हर जगह मिलती है हर चीज़ मंदी। उसमें हमारे तरफ आमतौर से 3 दोस्त जब जाते हैं ना, 3 दोस्त जब जाते हैं खाना खाने तो 2 पीस वाला लेते हैं, कम पैसा पड़ता है, हर आदमी चाहता है। वहाँ इसार देखा जाता है। वहाँ 2 चीज़ होती है, या तो चलाकी या इसार। चलाकी तो गलत लफ्ज़ है और गलत तरीक़ेकार को चलाकी इस्तेमाल किया जाता है, वरना चलाक लफ्ज़ बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ इसार का मतलब ये कि आपके सामने चीज़ें हैं और जितनी चीज़ें उससे ज़्यादा आदमी हैं, तो आपको क्या करना है कि अपना हिस्सा, कोशिश ये करना है कि अपने हिस्से का चीज़ भी थोड़ा कोई दूसरा ले ले, थोड़ा ले ले, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए आपका हिस्सा है, उसमें कोई आप ले सकते हैं, लेकिन अपना हिस्सा थोड़ा सा अपने दोस्त को दे दे, अपने भाई को दे दे, शफ़क़त के साथ, इसको कहते हैं इसार। इसी सिफत को कुरान में बयान किया गया है, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये एक जमात थी सहाबा की, तो खुद को नुकसान में रखकर अपने साथियों पर इसार करती थी। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत कम लोगों को नसीब आती है। अपने हक होते हुए अपने हिस्से की चीज़ बगैर किसी एहसान के, बगैर किसी पर कुछ जताए हुए किसी को दे देना, इस लफ्ज़ का माना ये है इसार। वरना कुर्बानी का लफ्ज़ पहले से मौजूद है, कहते हैं ना आपने बहुत कुर्बानी दी है, ये कभी कहते हैं आपने बहुत इसार किया है, बहुत इसार दी है, नहीं, आपने इसार से काम लिया है, ये चीज़ है। चलिए, तो इसार बोग़्ज़, कीना, बेवफाई वगैरह शिद्दत से हो। मिसाल के तौर पर आप ये समाज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि एक दूसरे से नहीं जलना चाहिए, तो किरदार कैसा लाएंगे? कीना कपट वाला किरदार लाएंगे, तब ना समझ में आएगा कि इस किस्से में इस तरह बयान किया गया, इसका मतलब ये गलत लोग हैं, इससे हमको सीखना चाहिए। इसी तरह आपको कि ये बयान देना है कि हमदर्दी के बारे में बयान देता, हमदर्दी वाला किस्सा लाइए, किसी को मदद करते हुए दिखाइए, किस्से में, कहानी में, स्क्रिप्ट में, तब इसे अहम पैगाम जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। प्लाट समझ गए? प्लाट, किरदार निगारी। आगे कह रहे हैं कि एक अच्छे और कामयाब मसनवी निगार के लिए ज़रूरी है कि वह किरदारों की सीरत, उसके मिजाज और उसकी नफ्सियात पर गहरी नज़र रखता हो। सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी कहानी लिखे तो आपको ये होना चाहिए, ये सिर्फ ये मसनवी के लिए नहीं है, आप नफसाना लिखें, नावल लिखें, कहानी लिखें, जो भी लिखें, किरदार बढ़िया होना चाहिए और उसके पर जो बुनने की सलाहियत वो अच्छी होनी चाहिए।
کرے کرداروں کو برتنے کے فن سے اچھی طرح واقف ہو کہ کس طرح سے کون سا کام لینا ہے، ورنہ مثنوی میں گھر میں بھی یہ معاملہ ہے، 4 بیٹے ہیں آپ کے، تو کس بیٹے سے کیا کام لینا آپ کو آنا چاہیے، ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ صرف کتابی زندگی میں نہیں ہے، ماحول میں، محلے میں بھی یہی ہے، دادا سے کیسے بات کرنا ہے، پاپا سے کیسے کرنا ہے، امی سے کیسے پیسہ لینا ہے، بہنوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنی وائف سے کیسے بات کرنی ہے، سب طریقہ الگ ہے۔ بہترین کردار وہ مانے جاتے ہیں جو خیالی کے بجائے حقیقی معلوم ہو۔ دیکھیے آگے بات، اور وہ اپنے عہد اور ماحول کی نمائندگی کرتے ہوں، اپنے عہد اور ماحول، جس ماحول میں رہتے ہوں اور جس زمانے میں رہتے ہوں۔ ابھی ہم کو ضرورت ہے 2026 کی چیز کو، اور ہم 200 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ ایسے تھے، پہلے کے لوگ ایسے تھے، پہلے کے لوگ 2 دن بھوکے رہ جاتے تو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ آج 4 گھنٹے بھوکے رہ جائے تو آپ کو ہاسپٹل بھرتی کرنا پڑے گا، بھائی پانی چڑھاؤ ان کو۔ پہلے کے لوگ ایک ٹائم کھاتے تھے، ایک ٹائم نہیں بھی کھاتے تھے، کام چل، کوئی بات نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ 10-20 کلومیٹر پیدل یوں ہی چل جاتے تھے۔ آج ہم سے 1 کلومیٹر نہیں چلا جا رہا ہے۔ تو کیا کہا، اسی لیے کہا، شرط لگایا، اپنے عہد اور ماحول، یہ بات اس پر کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات آ گئی واقعہ نگاری پر۔ واقعہ نگاری کیا ہے؟ کہ شبلی نے واقعہ نگاری کو مثنوی کے لیے اہم جانا۔ اب شبلی کے نام سے اس چیز کو آپ کو یاد کر لینا ہے کہ کس نے واقعہ نگاری کو مثنوی کے لیے اہم گردانا ہے، شبلی نعمانی نے۔ ان کا خیال ہے کہ واقعہ نگاری میں کسی طرح کا نقص یعنی کمی مثنوی کو بے جان کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو آپ بیان کر رہے ہیں، جو اصل مرکز اور محور ہے، وہی کمزور ہے تو پھر بات نہیں بنے گی نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی یا واقعے کے بیان کے وقت شاعر خصوصی توجہ سے کام لے۔ یہ واقعہ فطری ہو یا مافوق الفطری ہو، رزمیہ ہو یا بزمیہ ہو۔ رزمیہ اور بزمیہ جانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ضد میں استعمال ہوتا ہے۔ رزمیہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا جنگ، اور بزمیہ کہتے ہیں عیش و نشاط کی باتیں، اور پرفریب کر رہے ہیں کہ جو اچھی باتیں، خوشگوار باتیں، خوشگوار ماحول مزاج، اخلاقی ہو، فلسفیانہ ہو، ہر جگہ بندش کی چستی ہونی چاہیے۔ مثنوی کا ایک اہم وصف صراحت و وضاحت، اوپر میں پڑھا چکا ہوں، اس میں گنجلک باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ واضح نہ ہو، بالکل واضح ہونے چاہیے۔ غزل میں گنجلک باتیں ہوتی ہیں۔ مثنوی میں واقعات کے بیان میں مقام اور زمان کے علاوہ مواقع، ماحول، مناظر اور نفسیاتی کیفیات کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ مواقع، یہ بھی بہت اہم ضروری ہے۔ آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ کچھ ایک مرتبہ ہوا تھا جو میرے ساتھ غلط ہوا، میں ابھی تک اس بات کو میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ جوش میں انسان غلط بول دیتا، نہیں میرے ساتھ غلط ہوا، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے۔ مجھے ابھی بھی اس بات پہ اصرار ہے کہ میں غلط نہیں تھا ابھی، لیکن پھر مجھے سمجھایا لوگوں نے کہ نہیں بیٹا تم کہا صحیح رہے ہو، لیکن ہر صحیح بات کو ہر جگہ نہیں کہنا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، آپ سچ بول رہے ہو لیکن ہر سچ بات کو ہر جگہ نہیں بولنا ہے۔ یہ بھی ایک اہم جو ہے کہ طریقہ ہے، یا کہہ لیجیے کہ ایک مصلحت ہے۔ بولنا ہے ہمیشہ سچ، لیکن ہر سچ کو ہر جگہ نہیں بولنا ہے۔ یہ آپ سمجھیے، یہ بات مجھے اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیے، کریں مواقع ہونا چاہیے، موقع ہونا چاہیے، ماحول ہونا چاہیے، 2 بات، مناظر ہونا چاہیے۔ منظر دیکھ لیں بھائی، ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھانے پینے بیٹھے ہیں اور کوئی ایسی چیز کا بیان کرنے لگے جسے گھن آتی ہو کھانے کے ٹائم پر، کوئی پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ یا کھانے پینے بیٹھے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور کوئی کہہ دے کہ فلاں آدمی کے گھر میں ایسا ہو گیا، موڈ خراب ہو جائے گا، ماحول بگڑ جائے گا۔ نفسیاتی کیفیات دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اس کا مزاج کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، یہ بھی جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سب دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں شاعر کی قوت متخیلہ جتنی زیادہ بلند ہوگی، مثنوی اتنی ہی عمدہ اور پرلطف ہوگی۔ سوچنے کی صلاحیت، قوت متخیلہ، سوچنے کی صلاحیت۔ مثنوی نگار، مثنوی میں بیانیہ کہتے ہیں کسی بات کو بڑھا کر بیان کرنا، اس کو پھیلا کر بیان کرنا، توضیح اسی کی بات ہے۔ اور نفسیاتی شاعری کے علاوہ گنائی اور تربیہ شاعری کے دلکش نمونے بھی پیش کر سکتا ہے۔ گنائیہ، جس میں گنائیت ہوتی ہے، جس میں غم کی بات نہیں ہوتی ہے، عیش و نشاط کی بات ہوتی ہے، تربیہ بھی اسی معنی میں ہے۔ واقعات کے بیان میں شاعر کا ڈرامائی طرز اظہار اسے عمدہ بناتا ہے، ڈرامے کے شکل میں کہتے ہیں اس نے تو ڈرامہ کیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ، مزہ لے لیا۔
है ना, बहुत रोते रहते हो, किसी बात को बयान करे, कोई सुने कर रहे, दिन ब दिन इधर ज़िंदगी पर रोते ही रहते हैं, इनका क्या है। इसलिए गालिब फिल्म आप लोग देखेंगे तो उसमें एक जुमला है, जब उनकी बीवी कहती है अरे तोबा तोबा, आप तो कुफ्र कर रहे हैं, खुदा को सामने ऐसा बोलते हैं, तो गालिब की ज़ुबानी कहलवाया गया उस फिल्म में, ऐसा नहीं है कि मैं खुदा के सामने नहीं मांगता हूँ, नहीं, लेकिन तुम लोगों की तरह रोता नहीं हूँ 24 घंटा। इसी माने में, इसी मफहूम में इस्तेमाल किया उस जुमला, और खूबसूरत जुमला वहाँ कि तुम लोगों की तरह मैं 24 घंटा वावेला नहीं मचाता हूँ हाथ फैला फैला के, मैं भी दिल से सोचता हूँ कि वो खुदा मेरा भी है, मैं भी उससे मांगता हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरह मैं रोता नहीं हूँ। इसी कह रहे हैं कि ड्रामाई इजहार तर्ज इजहार उसे उम्दा बनाता है, इसलिए शायर बयान वाक़या में मुकालमों का सहारा लेता है और मुकालमों में रोज़मर्रा और मुहावरों के ज़रिए बातचीत का सा हुस्न पैदा करता है और मुतकल्लिम की हैसियत को मलहूज़ रखता है, तो मसनवी में ड्रामे का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। हमारे पास कितना टाइम है, थोड़ा सा और पढ़ लें, हाँ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जज्बात निगारी करना, जज्बात निगारी भी मसनवी का अहम जुज़ है। भाई हर इंसान के जज्बात अलग हैं। तो 20 साल का लड़का हो, उसको कहिएगा आप जाओ हज करने, जाएगा वो कभी? राइट, ये उम्र हज करने की है। कहिएगा इत्तिकाफ़ में बैठ जाओ, बैठेगा? नहीं बैठेगा। बहुत रेयर केस है, बहुत नेक लोग हैं, शाज लोगों की बात नहीं हो रही है, लेकिन आम तौर पर भाई खेलने कूदने की उम्र है और ऐशो मस्ती की उम्र होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फितरी तौर पर है। तो जज्बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जज्बात निगारी में मसनवी का अहम जुज़ है। कामयाब और बेहतर मसनवी वो मानी जाती है इसमें किरदारों की उम्र, जिन्स, मनसब और तबक़े के एतबार से उनके जज्बात का बयान फितरी और दिलचस्प अंदाज में किया गया होता कि कारी को उन पर हकीकी होने का गुमान गुजरे। जज्बात की मुरक्का कशी मसनवी में हैरत अंगेज़ दिलकशी और असर अंगेज़ पैदा करती है। जिस भी समाज का आईना आप दिखाना चाहते हैं अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, उस तरीके के वाक़यात को पेश कीजिए। अभी 2026 की बात होनी चाहिए। 2026 में जो हालात सामने हैं उसको छोड़कर आप 1000 साल पहले की कोई ऐसी बात बयान कर जिसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसे जो है जज्बात को बयान कर रहे हैं तो उनको समझ ही में नहीं, तस्वुर में हम नहीं ला सकते हैं, तो मज़ा नहीं आएगा ना, दिलचस्पी नहीं आ पाएगी उस चीज़ में। ये जज्बात निगारी। मंजर निगारी क्या है? देखिए, मसनवी में किस मकाम के हुस्न या वीरानी या बाज़ मुअस्सिर औकात की तस्वीर कशी करने को मंजर निगारी कहते हैं। अभी मैं बताया था, खाना खा रहे हैं, कोई गलत चीज़ जिक्र कर दिया आपने, दिमाग ख़राब हो गया। देखिए यहाँ किसी मकाम के हुस्न या वीरानी के बयान, वो मैं अभी गलत बोल दिया, हुस्न या वीरानी के बयान या बाज़ मुअस्सिर औकात की तस्वीर कशी करने को मंजर निगारी कहते हैं। आजकल लोग कश्मीर जा रहे हैं, खूब स्टेटस लगाते हैं, खूब फ़ोन में डालते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहाँ और कहाँ के, यूट्यूब पर, दीगर चैनल्स पर। वो क्या है? वो मंज़र को दिखाना चाहते हैं। कोई कहता है कश्मीर जन्नत है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो मंजर निगारी कर रहे हैं, उसके मुअस्सिर चीज़ों को पेश कर रहे हैं जो हमारे दिलों पर असर करता है। काश हम भी जाते, हम भी घूमते। मकामात, माहौल, औकात का बयान जितना दिलकश और पुरलुत्फ़ होगा, मसनवी इतनी ही कामयाब और दिलचस्प होगी। मसनवी निगार मंजर निगारी के ज़रिए मसनवी में समा बांध देता है। जैसे मंजर, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हूँ, अब मैं यहाँ के बारे में बताऊँगा कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कैंपस है। इसके 4 कैंपस में ईस्ट, वेस्ट, जो है कि साउथ, नॉर्थ है। इसके पास जंगल है, इसके पास लैब है, इसके पास इंटरडिसिप्लिन का सबसे बड़ा लैब है। इस तरह मैं बताऊँ कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, साथ ही अमेरिका, लंदन और फुला जगह के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको लगेगा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको अच्छा लगेगा ना सुनने में। भाई यही तो मंजर निगारी है, ये तो हुस्न जो मंजर का हुस्न है। हसीन मंजर निगारी जमालियाती कैफियत पैदा करती है और किस्से या वाक़े को भी दिलचस्प बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इतना। कल हम लोग पढ़ेंगे उसलूब और उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। उसलूब पर ख़त्म हो रहा है क्या? ये 1 सेकंड रुक जाकर, ख़त्म होने वाला तभी ख़त्म कर लेंगे इसको। आज ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसलूब को मैं यूँ ही समझा दूँ आपको ज़ुबान से। बात करने या बात रखने के तरीके को उसलूब कहते हैं। समझ गए? इसको पढ़ लेते फिर आपको समझा देते हैं। ज्ञान चंचन की बात चल रही है। माना के साथ साथ तर्ज इजहार भी दिलकश होना चाहिए। जैसे मेरे वो कहते हैं ना कि आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं।
آپ لوگ موبائل اگر دیکھتے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ یہ جھارکھنڈ کا ایک بچہ ہے، اس کا نام تھوڑا سا ذہن پر نہیں آ رہا ہے، چھوٹا بچہ بھی وائرل ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کیا نام ہے؟ جین، اس کا پورا کچھ اور نام بھی ہے ساتھ میں آگے پیچھے، پورا تھوڑا لمبا نام ہے جین، چلیے زین نام لیتے ہیں۔ کتنے خوبصورت بات پیش کرتا ہے وہ بھائی، ظاہر سی بات ہے ہم کو بھی وہی بات پیش کرنی ہے کہ سرکار ہمارے ساتھ اچھا کرے، حکومت ہمارے ساتھ خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرے، لیکن اس کا جو اسلوب ہے، جو کہنے کا طریقہ ہے، پوری دنیا اس کی دیوانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور نیہا نام سے ایک ہیں، ان کا بھی طریقہ دیکھ کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اطمینان اور متانت کے ساتھ بات پیش کر رہی ہیں، اسی کا نام کیا ہے؟ اسلوب۔ جمالیاتی پہلو طرز اظہار اور اسلوب بیان سے زیادہ وابستہ ہے، گرچہ ظاہر خراب ہوگا تو باطن کا حسن گدڑی کے لال کی طرح پوشیدہ ہوگا۔ اچھی مثنوی کی زبان نہایت صاف اور رواں ہونی چاہیے، کسی بھی زبان کی، کسی بھی لکھاوٹ کی۔ جذبات نگاری اور شستہ زبان یہی دو خاص اوصاف ہیں جس پر مثنوی کے مرتبہ کا انحصار ہوتا ہے۔ اردو کے تمام اچھے مثنوی گو زبان کے فنکار ہیں۔ شمالی ہند میں اردو کی بہترین مثنویاں کون کون ہیں؟ مثنویاں میر حسن، نسیم اور شوق لکھنوی کی ہیں۔ ان چاروں میں صناعی زبان و وصف مشترک ہے۔ صناعی زبان و وصف مشترک ہے، ان کے ہم اثروں میں کوئی دوسرا مثنوی نگار ان سے بہتر زبان میں نہیں لکھ سکا۔ تو یہ ہم سمجھ لیا۔ اب آپ میں سے کسی کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ جو پڑھایا میں نے اس میں سے کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔